السلام علیکم فرینڈز، دا انفارمیشن مینٹر آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کیا ارطغرل غازی ڈرامہ جو پاکستان میں چل رہا ہے پاکستان میں چلنا چاہیے، کیا اس کے اثرات مرتب ہوں گے، کیا یہ ڈرامہ ہماری زندگیوں کو بدل سکتا ہے، ہمارے بچوں کو یہ کیا سکھا رہا ہے، ہماری نئے فیوچر کو کیا سکھا رہا ہے، کیا ہمیں اس جیسے ڈرامے بنانے چاہیے، کیا پاکستان میں اس جیسے ڈرامے بنانے کے لیے حکومت پاکستان کو بھی ساتھ دینا چاہیے، کیا پروڈیوسرز کو رائٹرز کو اس طرح سے ڈرامے لکھنے چاہیے۔ تو ان سارے سوالوں کا جواب دوں گا میں آپ کے اس ویڈیو میں، اور اب اس ارطغرل ڈرامے کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ کس طرح سے پاکستان کے نوجوانوں میں کیا سکھا رہا ہے ہمیں، اس کے اچھے اور برے سب چیزوں کے بارے میں بات کریں گے۔ تو اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن ضرور آن کیجیے، جس سے کیا ہوگا کہ جو بھی نئی ویڈیو آئے گی تو اس کا نوٹیفیکیشن بھی آپ کو ملا کرے گا۔ تو دوستو میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ اس ارطغرل غازی ڈرامے کے بارے میں بات کریں گے۔ ارطغرل غازی ڈرامہ جب سے پاکستان میں چلا ہے، شروع ہوا ہے، تو ایک انڈسٹری میں ایک انقلاب آیا ہے۔ بہت سارے فنکاروں نے، اداکاروں نے، یاسر حسین جیسے ہو گیا، کافی لوگوں کی زینت بنا ہوا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے ایسے ڈرامے اور ایسے نیگیٹیو امپیکٹس ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن میرے خیال میں میرا اوپینین ہے یہ کہ یہ ڈرامہ بہت اچھا ہے۔ پاکستان کے جیسے ڈرامے چل رہے ہیں، ساس بہو کے جھگڑے دکھائے جا رہے ہیں، کہیں افیئرز دکھائے جا رہے ہیں، تو کہیں طلاقیں ہو رہی ہیں، کہیں لڑکیوں کے گھر سے بھاگنے کے طریقے بتائے جا رہے ہیں، تو کہیں لو افیئرز، ایسی بہت ساری چیزیں دکھائی دیتی ہیں ہمارے ڈراموں میں، کہیں سیڈنس ہے، کہیں شگل میلہ، ایسی چیزیں دکھائی جا رہی ہیں، لیکن ان سب چیزوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اور میڈیا میں بلاتے ہیں، جیسے مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی بات کہی تھی کہ جو ہمارا میڈیا ہے یہ جھوٹ بولتا ہے اور یہ سب کچھ پھیلا رہا ہے، ڈیش ڈیش پھیلا رہا ہے۔ تو انہوں نے تو معذرت کر لی تھی کہ میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن ان باتوں پہ غور کیا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ، کمپلیٹ میڈیا نہیں، کمپلیٹ انڈسٹری نہیں، سب ایک لوگ جیسے نہیں ہوتے، میں سب کی بات نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان سب چیزوں کو، یعنی جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ محکمہ پورے برے نہیں ہوتے، پنجاب پولیس کو دیکھ لیں، واپٹا کو دیکھ لیں، اگر ایک بندہ برا ہے تو وہ پورا محکمہ برا نہیں ہو جاتا، ایک بندہ اچھا ہے تو پورا محکمہ اچھا بھی نہیں ہو جاتا۔ یہ ان لوگوں کو ٹارگٹ کرنا چاہیے، جو لوگ غلط کام کرتے ہیں ان لوگوں کو پکڑنا چاہیے۔ اگر ایک واپٹا میں یا پنجاب پولیس کا ایک اہلکار برا ہے، اس کی وجہ سے پورے محکمے کو برا نہیں کہنا چاہیے، اس کی وجہ سے سب لوگوں کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ تو فرینڈز، میں بات کروں گا ارطغرل ڈرامے کے بارے میں کہ یہ ڈرامہ جو ہے بہت اچھا ہے، اور اس ڈرامے سے لوگوں میں، جیسے ہم سلام کرتے ہیں، سلام کرنے کا طریقہ کہ السلام علیکم، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا نام لیا جاتا ہے تو لوگ سین پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ اس ڈرامے میں بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کیا جاتا ہے، اسلامی طریقہ ہے نا۔ ایک بات اور بتاتا چلو، جو ہمارے ڈرامے ہیں، آپ نوجوان نسل کو دیکھیں، جو ان کا فین ہے، جس ہیرو ہیروئن جس کو بھی وہ چاہتے ہیں، ان کے فین ہیں، ان کی موویز وغیرہ پسند کرتے ہیں، وہ ان کے کاپی کرتے ہیں، ان کو ہیئر سٹائل کو کاپی کرتے ہیں، ان کے شیونگ سٹائل، ان کا داڑھی کا، سب چیزیں ان کو وہ کاپی کرتے ہیں۔ تو اگر وہ ہیرو وہ کچھ باتیں ایسی اڈاپٹ کریں جو اسلامی طریقے سے ہوں، ہائی کی جگہ السلام علیکم کہیں، تو 99% جو ان کے فینز ہوں گے وہ السلام علیکم ہی کہا کریں گے کہ جو ہمارے ہیرو ایسے کہتے ہیں۔ لیکن ہمیں تو فالو کرنا چاہیے، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا چاہیے، ان کی کئی ہوئی باتوں کو فالو کرنا چاہیے۔ ہم ساری باتیں نہیں کر سکتے نا فالو، کوشش کریں، ایک سے سٹارٹ کریں، پھر دوسری پہ، تیسری پہ، چوتھی، پانچویں، اس طرح سے ہمیں ہر ایک چیز کو فالو کرنا چاہیے، ان کی کئی ہوئی باتوں کو کرنا چاہیے۔ اس طرح ارطغرل غازی ڈرامے جیسے ہمیں پاکستانی انڈسٹری میں بنانے چاہیے۔ اگر اس کے لیے کچھ انکم، اس کے لیے کچھ پیسوں کی ضرورت، تو حکومت پاکستان کو بھی کرنا چاہیے۔ جب وہ ریلیز ہو جائیں، جب وہاں سے پروفٹ آئے تو، اور پروڈیوسر جو انڈسٹریز ہیں وہ حکومت کو واپس کریں، اداروں کو اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے۔ پاکستان میں تو اب اس کا ٹرینڈ چل پڑا ہے، کافی سارے لوگ جو ہیں وہ ان ڈراموں کو پسند نہیں کرتے، وہ چاہتے ہیں کہ اب نیا کچھ آنا چاہیے، اسلامک ہسٹری دکھائی جانی چاہیے، ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے آباء و اجداد کیا تھے، کس طرح سے انہوں نے جنگیں لڑیں، کس طرح سے ان کا نام تھا، کس طرح سے وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارتے تھے، کس طرح سے وہ انصاف کرتے تھے لوگوں کے ساتھ، کس طرح سے وہ کلامی کرتے تھے، کس طرح سے غریبوں کے ساتھ، ضرورت مندوں کے ساتھ ان کا رویہ تھا۔ تو ان سب چیزوں کا خیال کرتے ہوئے ہمیں ایسے ڈراماز بنانے چاہیے جو اسلامک نظریے کے مطابق ہوں، اسلامک ہسٹری کے مطابق ہوں۔ ہمیں وی کین فالو دیز رولز،
اکارڈنگ ٹو اسلام، ہمارا مذہب اسلام ہے تو ہمیں اسلام کے مطابق ہی سب کچھ بنانا چاہیے۔ ویسے تو سنا ہے کہ تصویریں بنانا بھی حرام ہے، لیکن اب یہ سب کچھ چل ہی رہا ہے تو اس کو اچھے مقصد کے لیے ہی چلایا جائے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ ارطغرل پاکستانی، ہماری انڈسٹریز، ہمارے ایکٹرز، ایکٹریس، سب جتنے بھی لوگ ہیں، میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ایسے جیسے ڈرامے بنائیں تاکہ لوگوں میں تبدیلی آئے۔ تو اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو یہ پسند نہیں ہے، میری باتیں ٹھیک لگی ہیں، ایگری کرتے ہیں تو کمنٹ کیجیے گا اور ویڈیو کو شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا، اور میں اس طرح کی ہی ویڈیوز آپ کے لیے لیتا آؤں گا۔ تھینکس فار واچنگ فرینڈس، اللہ حافظ۔